اگر آپ کے جوڑوں میں مسلسل درد رہتا ہے، صبح اٹھتے وقت ہاتھ پاؤں اکڑے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، سوجن یا چلنے میں تکلیف ہوتی ہے اور بار بار دوائیں لینے کے باوجود آرام نہیں آ رہا، تو ذرا ٹھہریے، کیونکہ یہ عام جوڑوں کا درد نہیں بلکہ یورک ایسڈ بڑھ چکا ہے۔ گینٹھیا اور آرتھرائٹس کی خاموش وارننگ یہ بات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے تو آنے والے دنوں میں یہی تکلیف آپ کی روزمرہ زندگی کو مفلوج کر سکتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حکیم سیف اللہ کھوکھر اور آج میں ایک نہایت اہم اور تکلیف دہ مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں، جس کا سامنا آج کل مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی بڑی تعداد میں کر رہی ہیں، اور وہ مسئلہ ہے یورک ایسڈ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یورک ایسڈ اصل میں ہے کیا، یہ کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قدرتی علاج اور احتیاطی تدابیر جن سے چند دنوں میں اس مسئلے سے نجات ممکن ہے۔ دوستو، یورک ایسڈ در حقیقت ایک کیمیائی مادہ ہے جو ہمارے جسم میں پروٹین کے ٹوٹنے سے بنتا ہے۔ پروٹین کے اندر ایک جزو پایا جاتا ہے جسے پیورین کہا جاتا ہے۔ جب ہم ضرورت سے زیادہ پروٹین والی غذائیں استعمال کرتے ہیں تو پیورین کی مقدار بننی بڑھ جاتی ہے، اور یہی پیورین آگے چل کر یورک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یورک ایسڈ قدرتی طور پر ہماری باڈی خود بناتی ہے، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ضرورت سے زیادہ بننے لگتا ہے۔ عام حالات میں ہمارے جسم کا نظام بہت بہترین ہے۔ قدرتی طور پر تقریباً 70% اضافی یورک ایسڈ ہمارے گردے پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں، اور تقریباً 30% یورک ایسڈ ہماری آنتوں کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن جب گردے کمزور ہو جائیں، پانی کم پیا جائے یا خوراک میں بے احتیاطی ہو تو یہی یورک ایسڈ جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب جسم میں یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے تو اس کی واضح علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ پٹھوں میں کھچاؤ محسوس ہوگا، چھوٹے یا بڑے جوڑوں میں درد فیل ہونا شروع ہو جائے گا، خاص طور پر صبح اٹھتے وقت جوڑوں میں اکڑاؤ اور سختی یعنی سٹیفنس فیل ہوگی۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہی یورک ایسڈ جسم میں مسلسل جمع ہوتا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں گینٹھیا اور آرتھرائٹس جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پاؤں میں سوجن آ جاتی ہے، گردوں پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، اور یہ مسئلہ کولیسٹرول کو بھی بڑھا دیتا ہے جسم میں۔ کولیسٹرول دل کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یورک ایسڈ سے بچاؤ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی خوراک پر نظر ڈالنی چاہیے۔ ناظرین، یورک ایسڈ سب سے زیادہ گوشت میں پایا جاتا ہے، خصوصاً گوشت میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور پروٹین کی زیادتی یورک ایسڈ کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کثرت شراب نوشی، سگریٹ نوشی، بہت زیادہ آبادی اور ثقیل غذاؤں کا استعمال بھی اس مرض کو بڑھاوا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورک ایسڈ کے علاج میں سب سے پہلا قدم پرہیز ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی جان لیجئے کہ ہمارے خون میں یورک ایسڈ کی ایک نارمل حد ہوتی ہے۔ خواتین میں یہ مقدار عام طور پر 2.5 سے لے کر 4.5 تک ہوتی ہے، جبکہ مردوں میں یہ 3 سے 5 کے درمیان میں رہتی ہے۔ جب یہ مقدار اس حد سے بڑھ جاتی ہے تو درد، سوجن، اکڑاؤ جیسی علامات شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی وہ وقت ہے جب فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے تو ان غذاؤں سے پرہیز کریں جن میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہے، خاص طور پر ریڈ میٹ
गोश्त का इस्तेमाल कम करें। इसके साथ पानी का इस्तेमाल अपने जिस्म में बढ़ा दें, क्योंकि पानी यूरिक एसिड को जिस्म से खारिज करने में बुनियादी किरदार अदा करता है। सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, क्योंकि ये जिस्म को अल्कलाइन बनाती हैं और यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखती हैं। अब मैं आपको एक ऐसा आजमूदा और तीर बहदफ नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो इंशाअल्लाह चंद दिनों में यूरिक एसिड, गैंठिया, आर्थराइटिस में वाज़े आराम देगा। इस नुस्खे के लिए सुरंजा शीरी, जंजबील, फिलफिल स्याह, असगंध नगौरी और कस्ते शीरी, इन तमाम अज्जा को एक एक तोला लेकर अच्छी तरह पीस लें और सफ़ूफ बना लें। इसके बाद हाफ टी स्पून सुबह और हाफ टी स्पून सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह फौरी फ़ायदा होगा और यूरिक एसिड की शिद्दत कम होना शुरू हो जाएगी और जोड़ों का दर्द और सोजिश वाज़े तौर पर इंशाअल्लाह कमी इसमें महसूस होगी। दोस्तों याद रखें, यूरिक एसिड कोई लाइलाज बीमारी नहीं, लेकिन लापरवाही इसे ख़तरनाक बना देती है। अगर आप बर वक्त परहेज़ और दुरुस्त इलाज करेंगे और कुदरती नुस्खा जात अपनाएंगे तो ना सिर्फ यूरिक एसिड बल्कि गैंठिया और आर्थराइटिस से भी आपको निजात मुमकिन है। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि पैगाम दूसरों तक भी पहुंच सके। मैं हूं हकीम सैफुल्लाह खोखर और मैं इंशाअल्लाह आपके लिए ऐसे ही सादे, सच्चे और आज़मूदा इलाज और नुस्खे लाता रहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।